الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون صلوات بید محمد وعلی ارباب ادب، کل کی مجلس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ پروردگار کی صفتوں میں سے ایک صفت تھی کہ وہ حکیم ہے، یعنی اس کا ہر فعل حکمت کے ساتھ ہے۔ اس نے چھوٹی یا بڑی مخلوق کو خلق کیا ہے تو کسی نہ کسی حکمت کے تحت خلق کیا ہے۔ دین خدا بھی دین حکمت ہے۔ دین خدا کے ہر قانون میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ ہم عزاداری امام برپا کرتے ہیں تو اس میں بھی ایک حکمت ہے۔ ہم عزادار ہیں، اس میں بھی ایک حکمت ہے۔ عزادار کو کس طرح کا عزادار ہونا چاہیے؟ خیام حسینی میں انسان داخل ہوتا ہے اپنی مرضی سے، لیکن جب ایک بار اس خیمے میں داخل ہو جائے تو پھر اس کی مرضی نہیں ہے، اب امام کی مرضی ہے، اسے امام کی مرضی کے حساب سے چلنا ہوگا۔ 4 خصوصیتیں بیان کی تھی عزادار کی، کہ عزادار میں 4 خصوصیت ہونی چاہیے۔ نمبر 1 بولے کل بیان کیا تھا میں نے، جذبہ خلوص۔ دوسرا جذبہ نصرت۔ تیسرا جذبہ خدمت۔ چوتھا جذبہ اطاعت۔ یہ چاروں جذبے جو ہیں عزادار کے اندر ہونا چاہیے۔ جذبہ اطاعت نے حر بنایا ہے، وہاب قلبی بنایا ہے، زہرقین جیسے افراد بنائے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ دین تمہارا خرابی کی طرف جا رہا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہے؟ آپ کہیں گے بھلا دین کیسے خرابی کی طرف لے جائے؟ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، دین کو مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم غلط سمت
جانے لگتی ہیں۔ تو پہچان کیا ہے کہ ہم رانگ سائڈ جا رہے ہیں، دین ہوتے ہوئے ہم غلط سمت جا رہے ہیں۔ اس کی پہلی پہچان یہ ہے کہ دین کا ہر کام اگر بغیر سوچے سمجھے انجام دیا جائے تو اس کا مطلب آپ رانگ سائڈ جا رہے ہیں۔ بھائی آپ کے دین کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، آپ کو غور کرنا ہے، آپ کو سوچنا ہے۔ بغیر سوچے سمجھے اگر آپ راستہ اختیار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غلط سمت کی طرف جا رہے ہیں۔ جناب موسیٰ شریعت لے آئے، لیکن ماننے والوں نے کیا کیا؟ اسے یہودیت بنا دیا۔ جناب عیسیٰ شریعت لے آئے، ماننے والوں نے کیا کیا؟ اسے عیسائیت بنا دیا۔ گارنٹی کیا ہے؟ ہم دین اسلام کو مان رہے ہیں، ہم دین اسلام کی پیروی کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن گارنٹی کیا ہے کہ آپ جس دین کو مان رہے ہیں وہی دین بالکل 100% صحیح ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جیسے موسیٰ کے ماننے والوں نے دین کو یہودیت میں بدل دیا، عیسیٰ کے ماننے والوں نے عیسائیت میں بدل دیا۔ کہیں آپ بھی اس دین کو محمدیت میں تو نہیں تقسیم کر رہے ہیں، بدل رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، یہ پہلی نشانی، بغیر سوچے سمجھے آپ راستہ اختیار کریں۔ دوسری چیز ہے، دوسری علامت ہے کہ اگر دین کو پریکٹیکل میں لانے میں سلیکشن کرنا پڑے، یعنی ہم کو عمل انجام دینا ہے، دو چیزیں ہیں، اس میں ہم کس کو انجام دیں، اس میں آپ جو سلیکشن کریں۔ یہ نہیں، یہ مجلس پڑھنا ہے اور نماز، مجھے مجلس پڑھنا ہے اور مجھے نماز شب پڑھنا ہے۔ اب یہاں پہ میں سلیکشن کروں، اگر مجلس پڑھوں گا شہرت ملے گی، دولت ملے گی، عزت ملے گی، اور اگر نماز شب پڑھوں گا تو نہ شہرت ملے گی، نہ دولت ملے گی، نہ عزت ملے گی۔ اب یہاں پہ میں نماز شب کو چھوڑ کر مجلس پڑھوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو سلیکشن آپ کر رہے ہیں تو یہاں بیچ میں اللہ نہیں ہے، بلکہ یہاں عزت ہے، دولت ہے، شہرت ہے، میں ہے، میں پہچانا جاؤں۔ نماز شب رات کی تاریخی میں پڑھی جاتی ہے، لہذا کوئی مجھ کو پہچانے گا نہیں، لیکن مجلس سب کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں، اچھی پڑھوں گا شہرت ملے گی، پیسہ ملے گا، عزت ملے گی۔ تو عزیزان گرامی، جہاں دینی احکام میں پریکٹیکل کا مسئلہ آ جائے، اس میں آپ سلیکشن کرنے لگیں تو سمجھ جائیے گا کہ آپ کا دین جو ہے وہ خرابی کی طرف تمہیں لے جا رہا ہے۔ دین کو پہچانے، دین بہت قیمتی ہے، مذہب آپ کا بہت قیمتی ہے۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ ہم دنیا میں ہر چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ اس خطۂ زمین پہ کون سے ملک ہیں، ان کی جغرافیائی حیثیت کیا ہے، ہم اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ امریکہ کا موسم کیا ہے، عراق کا موسم کیا ہے، کشمیر کا موسم کیا ہے، ہر خطے کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سمندر کی تہوں میں کون سی چیز دفن ہے، ہم اس کے بارے میں جانکاری لینا چاہتے ہیں۔
ستاروں میں، سیاروں میں کون سی چیز ہے، ہم اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، لیکن نہیں جاننا چاہتے تو مذہب کے بارے میں۔ دنیا کی ہر چیز کے بارے میں ہم جانکاری لینا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں۔ بیٹھ کے ٹیوشن پڑھائیں گے، جغرافیائی ہے، جغرافیہ ہے، کیمسٹری، بایولوجی، ہر چیز، کہ ہمارے بچے کو دنیا کے بارے میں ساری معلومات رہے۔ لیکن کبھی آپ نے اتنی محنت اپنے بچے کے پیچھے مذہب کے سلسلے میں کی ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ مذہب کے بارے میں جانکاری حاصل کرے کہ مذہب میں واجب کیا ہے اور حرام کیا ہے؟ نہیں کیا آپ نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نگاہ میں مذہب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ایک میراث ہے۔ ہم حقیقی معنوں میں مذہب کو اس طرح سے فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جس کا مطالبہ اللہ نے، رسول نے، امام نے ہم سے کیا تھا۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان لانے والوں، اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں لفظ ایمان کا تذکرہ ہے، اس سے مراد جو ہے مولا علی کے چاہنے والے۔ یعنی ترجمہ میں اس طرح سے کروں، یا ایھا الذین آمنوا، اے علی کے چاہنے والوں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیہ کریمہ ہمیں اور آپ کو بتا رہی ہے کہ ولایت قبول کرنے کے بعد آگ کا خطرہ ختم نہیں ہوا ہے، برقرار ہے۔ ہم مطمئن ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھ دیا، اب جو کریں جنت ہماری میراث ہے۔ جیسا کہ بہت سے جوانوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ولایت کے دامن میں ہم آ گئے، اس کے بعد جو ہے کوئی سوال جواب نہیں، ڈائریکٹ مرنے کے بعد ہمیں جنت میں جانا۔ یہ غلط تصور ہے، یا ہم میں سے کچھ لوگوں نے آپ کے ذہن میں بیٹھا دیا ہے، یا آپ نے بذات خود واٹس ایپ کے ذریعے سے یہ چیز بیٹھا لی ہے کہ وہ محبت آنے کے بعد کچھ کرنا نہیں ہے، ڈائریکٹ جنت ہمیں مل جائے۔ جبکہ عزیزان گرامی یاد رکھیں، ولایت علی قبول کرنے کے بعد ذمہ داری کم نہیں ہوتی ہے، ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اللہ علی کے چاہنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، بہت دوست رکھتا ہے، لہذا وہ آنے والے خطرے سے آگاہ کر رہا ہے کہ مطمئن ہو کہ نہ بیٹھو، یہ آگ کی لپٹیں تمہاری طرف بڑھ رہی ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یعنی ایک بار والدین کو تند نگاہ سے تم نے دیکھا، آگ کی لہر تمہاری طرف بڑھی۔ ایک مومن کی تم نے غیبت کی، آگ کے شعلے تمہاری طرف بڑھے۔ حسد کیا، آگ کی لپٹ تمہاری طرف بڑھی۔ مطمئن ہو کے نہ بیٹھو۔ ہوتا یہ ہے کہ میں مومن ہوں تو میرا اپنے کو مومن ماننا یہ کوئی انشورنس نہیں ہے کہ میں مومن ہو گیا تو اب جنت مل گئی۔ میں بھی اپنے کو مومن کہتا ہوں، یہاں پہ جتنے ہیں سب کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا اپنے سے کہنا کہ میں مومن ہوں، کیا یہ انشورنس ہے جنت میں جانے کا؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ میں مومن ہوں، لیکن ایمان سے ان کا دور دور تک کا واسطہ نہیں۔ یا بہت سے ایسے جو کہتے ہیں ہم شاعر ہیں،
لیکن میدان سخن میں معلوم پڑتا ہے کہ الفاظ سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ بہت سے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بہت بہادر ہیں، ہم بہت شجاع ہیں، لیکن جب میدان جنگ میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان سے بڑا بزدل کوئی نہیں ہے۔ ہم بہت سخی ہیں، زبان سے کہنے میں کیا جاتا ہے کہ میں سخی ہوں، لیکن جب عمل کا میدان آتا ہے تو معلوم پڑتا ہے کہ ان سے بڑا جو تو بخیل کوئی نہیں ہے۔ تو اپنے سے کہنا کہ میں مومن ہوں یہ جنت میں جانے کی گارنٹی نہیں، یہ ایک مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ کوئی مومن ہو یا نہ ہو، مولانا صاحب تو 100% مومن ہے کہ نہیں، کہ یہ تو جنت میں جائیں گے، ہم ان کو فالو کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک بڑی تعداد کا مجھے مومن کہنا یا مولوی کو مومن کہنا یہ بھی انشورنس نہیں ہے کہ ہاں واقعاً وہ مومن ہے۔ اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان جیسے بندوں کو خدا مانا ہے۔ بھائی اگر مجمع کی کثرت مراد ہے کہ اتنی بڑی تعداد مولانا کو مومن کہہ رہی ہے تو وہ مومن ہو جائے، تو ایک بہت بڑی تعداد فرعون کو خدا مان رہی تھی، تو کیا فرعون خدا ہو گیا؟ ایک بڑی تعداد نمرود کو خدا مان رہی تھی، تو کیا نمرود خدا ہو گیا؟ بہت بڑی تعداد جو ہے بتوں کو خدا مان رہی تھی، تو کیا اتنی بڑی تعداد کا کسی کو تسلیم کر لینا کہ یہ خدا ہے، کیا وہ خدا ہو جائے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعداد کا کسی کے آگے جو ہے تسلیم ہو جانا یہ بھی گارنٹی نہیں ہے۔ ہم اپنے کو مومن کہیں یہ بھی انشورنس نہیں ہے، ایک بہت بڑی تعداد کہے کہ آپ مومن ہیں یہ بھی انشورنس نہیں ہے۔ لیکن اگر عالم الغیب خدا کہ جو ہر چیز کو جاننے والا ہے وہ اگر کسی کو مومن کہے، جس وقت وہ کہہ رہا ہے اس وقت اس کے ایمان کے بارے میں 100% گارنٹی ہے کہ وہ مومن ہے۔ خدا کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، تو جس وقت وہ کہہ رہا ہے اس وقت جتنے بھی ایمان لانے وہ 100% مومن ہے، پیور خالص ایمان ان کے دلوں میں پایا جا رہا ہے۔ قُوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ ایک ذرہ سی چیزیں ہیں کہ جن کی طرف ہم اور آپ دھیان نہیں دیتے ہیں۔ ایک عزادار ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کے چھوٹے سے چھوٹے احکام کو فالو کریں۔ مثلا والدین سے کیسے گفتگو کرنی ہے، جو ادب، جو تہذیب والدین کے سلسلے میں اسلام نے سکھائی ہے وہ آپ کو کسی اور جگہ نہیں ملے گی۔ بھائی مذہب کہتا ہے، ہمارے یہاں معاشرے میں ایک لین دین کا طریقہ ہے، دینے والے کا ہاتھ بلند ہوتا ہے اور لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ میں نے ہاتھ پھیلایا، آپ نے دیا۔ لیکن عزیزان گرامی، کتنا لطیف ہے یہ مذہب کہ جو کہتا ہے کہ اگر والدین تم سے کچھ مانگیں تو خبردار ہاتھ اونچا کر کے انہیں نہ دینا۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ والدین کا ہاتھ نیچے رہے اور تمہارا ہاتھ اوپر رہے۔ اگر تمہارا ہاتھ اوپر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر تکبر ہے، غرور ہے، تم اپنے کو ان سے بڑا سمجھ رہے ہو،
اور اسلام کو والدین کے مقابلے میں یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اسلام کہہ رہا ہے اگر والدین کو کچھ نذرانہ دینا ہے تو نذرانہ اپنے دونوں ہاتھوں میں رکھ کے ان کی خدمت میں پیش کرو۔ یہ ان کا احسان ہے کہ وہ تمہارے نذرانے کو قبول کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ یہ ان کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے تمہارے اس ہدیے کو قبول کیا ہے۔ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ ہم والدین کو 100 روپیہ بھی دیتے ہیں تو احسان جتاتے ہیں کہ دیکھو میں نے تم کو یہ پیسہ دیا ہے، ہم نہ ہوتے تو تم بھوکے مرتے۔ والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ نکلا ایک اولڈ ہاؤس جس میں بوڑھوں کو رکھا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ خالی دوسری قومیں رکھ رہی ہیں۔ ہم اہل بیت کے ماننے والے بھی اپنے والدین کو اسی اولڈ ہاؤس میں پہنچا رہے ہیں، پیسہ دے دیں گے وہاں پہ تو ان کی خدمت۔ عزیزان گرامی یاد رکھیں ہر چیز کا علاج پیسہ نہیں ہے۔ والدین جنہوں نے بچپنے میں آپ کی خدمت کی ہے، آپ کا فریضہ ہے کہ بڑھاپے میں ان کی خدمت کریں۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ بھائی اگر وہ چاہتے تو آپ کو کہیں بھی پھینک سکتے تھے، لیکن انہوں نے آپ کی پرورش کی، کچھ نہیں، خود نہیں کھایا آپ کو کھلایا، خود اچھا کپڑا نہیں پہنا آپ کو پہنایا، بہترین اسکول میں آپ کو داخل کیا۔ جب تم کچھ بن گئے تو اب تم کھڑے ہو کے کہہ رہے ہو کہ یہ تو ہماری اس پرورش میں، اس تربیت میں آپ کا کیا ہاتھ ہے، ہم تو اپنی محنت سے یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو عزیزان گرامی دین سمجھیں، دین قیمتی ہے۔ دیکھا ہوگا کہ مکان جو ہوتا ہے وہ 2 طرح سے بنتا ہے۔ ایک مکان وہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے سامنے کھڑا ہو کے بنواتا ہے۔ تو جو مکان آپ کھڑے ہو کے بنواتے ہیں وہ مکان بہت مضبوط رہتا ہے۔ بنواتا دادا ہے اور رہتا ہے اس میں پوتا، یعنی اتنا مضبوط مکان بنتا ہے۔ لیکن ایک مکان وہ ہے کہ جو ٹھیکیدار بناتا ہے۔ آپ نے پیسہ ٹھیکیدار کو دیا اور اس نے مکان بنایا۔ فرق یہ ہے کہ ٹھیکیدار جو مکان آپ بنا کر آپ کو دیتا ہے، جیسے ہی 1 سال 2 سال پورا ہوتا ہے پلاسٹر اٹھنے لگتا ہے، چھت کی دیوار ٹپکنے لگتی۔ عزیزان گرامی اگر مثال آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ اگر انسان اپنے محنت سے بنوائے تو وہ چیز پختہ رہتی ہے، دادا بنواتا ہے پوتا اس میں رہتا ہے، اسی طرح سے اگر دین انسان خود سے سیکھے اور اپنی محنت سے اپنے خاندان کو سکھائے تو دادا بھی جنت میں جائے گا، پوتا بھی جنت میں جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ لیکن اگر دین کی عمارت آپ نے ٹھیکیداروں کے حوالے کر دی جنہیں دین کا الف بے نہیں معلوم، آپ اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر رہے ہیں کہ بھیا جاؤ جا کے دین ان سے سیکھو، کیا وہ دین اس کے لائق ہے کہ اسے جنت تک لے جائے؟ عزیزان گرامی مجھے تاریخ بہت اچھی آتی ہے۔ اگر آپ جو ہے میری تقریر کریں کہ مولانا علی عباس صاحب تاریخ کے موضوع پہ تو تقریر کریں گے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں کہ بھائی تاریخ کی معلومات ان کی بہت اچھی، لوگ آئیں گے بھی سننے کے لیے۔ لیکن اگر آپ جو ہے میری تقریر جو ہے وہ سائنس کے موضوع پہ رکھوائیں کہ مولانا علی عباس صاحب جو ہے وہ سائنس کے موضوع پہ تقریر کریں گے، اور اگر سننے کے لیے افراد آ جائیں
آپ کو معلوم ہے کہ میں سائنس کے بارے میں تقریر نہیں کر سکتا، 0/0 معلومات ہے، اور اس کے باوجود سننے والے افراد آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے سائنس کے موضوع پہ تقریر رکھوائی ہے وہ بھی بیوقوف ہے، اور جو سننے آئے ہیں وہ بھی بیوقوف، اس لیے کہ میں الف بے نہیں جانتا اور وہ سننے آ گئے۔ دین کی یہی مظلومیت ہے، آج کے دور میں دین کی یہی مظلومیت ہے کہ الف بے نہیں آتا، بولنے کا ہنر ہے، ممبر پہ آ گئے بول رہے ہیں اور آپ جو ہے واہ 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 واہ، تو وہ دین جو ہے آپ کو کہاں لے جائے گا؟ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ دین لینا کس سے ہے۔ جس کے پاس دین کی معلومات ہے اس سے دین لینا ہے، یا جس کے پاس دین کی معلومات نہیں ہے خالی بولنے کا ہنر ہے، دین اس سے لینا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک صلوات آپ لوگ ایسی پڑھیں کہ معلوم ہو کہ ہاں یہاں اہل بیت کا چاہنے والے جمع ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آتے جائیں تاکہ پیچھے والوں کو موقع ملے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ چھٹے امام تشریف فرما ہے، اس کے ساتھ جو چاہنے والے بھی ہے تو تشریف فرما ہے۔ وہاں پہ مولا یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ تسبیح پڑھی تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا۔ عموماً یہ تو یہ رہتا ہے تو دین کے اندر یہ تسبیح پڑھے یہ تو یہ اتنا ثواب ہے، اور یہ نماز آپ نے پڑھی تو جنت میں اتنے مکان تیار ہو جائیں گے، اور یہ عمل انجام دیا اتنی حوریں ملیں گی، اتنے غلمان ملیں گے۔ یہ مولا جو ہے فرما رہے۔ انہی میں سے ایک چاہنے والے نے کہا کہ مولا یہ جو تسبیح آپ بتا رہے ہیں، یہ جو عمل آپ بتا رہے ہیں، یہ تو میں نے بہت بار کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں میرے یہ تو کیا کہتے ہیں بہت سارے گھر تیار ہیں، بہت ساری حوریں ہیں، بہت سارے غلمان ہیں، اب مجھے نماز روزے کی ضرورت نہیں۔ عزیزان گرامی، ایسا نہیں ہے کہ بزم امام میں بیٹھنے والا جوان بالکل جاہل تھا، اس نے امام کی بارگاہ میں یہ سوال کر کے آنے والی نسلوں پہ احسان کیا۔ آج یہی سوال ہم اور آپ بھی کرتے ہیں، بھیا ایک چھوٹا سا عمل کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو جنت میں تو مکان تیار، یہ نماز پڑھ لو اتنے سارے یہ تو کیا کہتے ہیں باغ آپ کے تیار ہو جائیں گے جنت میں۔ اس نے اعتراض کیا یہ کام تو میں نے بہت کیا، اس کا مطلب یہ کہ اب نماز روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا آپ نے دیکھا ہو کہ بعض اوقات ماہ رمضان کے آخری جمعے میں ایک 4 رکعت والی نماز ہے، اور وہ الوداعی جمعہ میں تو اتنا فون آتا ہے مولانا یہ بتائیے کیسے پڑھنی ہے، سال بھر کی قضا نماز معاف ہو جائے گی۔ وہ روایت کہاں سے آئی کیا ہے اس کا یہ تو موثق ہے نہیں، ایک الگ بحث ہے، لیکن آپ خود سوچیں کہ اگر الوداعی جمعہ وہ 4 رکعت نماز پڑھنے سے مسئلہ حل ہو جاتا تو پھر یہ روزانہ واجب نماز پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ نہ میں پڑھنے آتا نہ آپ پڑھنے آتے، سارا مسئلہ اسی 4 رکعت میں حل ہو جاتا۔ یعنی آپ ذرا سا دماغ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، فوراً جو ہے وہ بڑی محنت سے لوگ پڑھتے بھی ہیں وہ 4 رکعت نماز، منع بھی کرو تب بھی جو ہے ہو سکتا ہے جو ہے اللہ رحیم ہے غفور ہے پڑھنے کی ضرورت نہ ہو۔
بھائی ثواب ملنا الگ ہے، لیکن جو واجب آپ کا چھوٹا ہے اس کی قضا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ یعنی 100 رکعت قضا نماز ہے تو 100 رکعت قضا آپ کو پڑھنا ہے، تبھی وہ میٹر حل ہونے والا ہے۔ یہ نہیں کہ 4 رکعت پڑھ لیا ہے تو بس مسئلہ یہ تو حل ہو گیا۔ عزیزان گرامی، اس نے سوال کہ مولا اتنا سارا ثواب کیسے؟ عزیزان گرامی، اس کی نگاہ میں عمل چھوٹا ہے تو ثواب بھی اسی حساب سے چھوٹا ہی ملنا چاہیے۔ ایک تسبیح، اور یہاں جو ہے ثواب میں تو اتنے محل تیار ہو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، فرق سوچ میں ہے، فرق انسان کی سوچ میں ہے۔ بھائی تو عمل کر رہا ہے اس لیے کہ تیری حیثیت چھوٹی ہے، تو عمل کر رہا ہے اس لیے کہ تیری حیثیت چھوٹی ہے، اور دینے والا جو دے رہا ہے وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے دے رہا ہے۔ تو نے انجام دیا اپنی حیثیت کے اعتبار سے، اللہ کی حیثیت بہت بڑی ہے، لہذا وہ اپنی حیثیت کے حساب سے تجھے اجر دے رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ مولا نے اس کا جواب دیا، اچھا بہت سارے محل تیار ہیں، بہت سارے باغات تیار ہیں، یعنی کروڑ پتی ارب پتی ہو تم، جیسے آج کی زبان کہا جائے کہ مکیش امبانی، اتنا سارا، ہاں اب کیا ضرورت ہے؟ مولا نے کہا کہ اچھا یہ بتا، اگر تجھے کوئی ایسی زمین دی جائے جو اونچی نیچی ہے، اس کا لیبل ایک جیسا نہیں ہے، اور کہا جائے کہ اس زمین پہ باغ بناؤ، باغ اگاؤ، کیا ہو جائے گا باغ؟ اوبھڑ کھابڑ زمین، بنجر زمین، اس میں باغ لگانے کا کہا جا رہا، کیا باغ لگ جائے گا؟ اس نے کہا کہ مولا لگ تو جائے گا لیکن بہت محنت کرنی پڑے گی۔ کیا محنت؟ یہ زمین کے لیبل کو تو برابر کرنا پڑے گا، اوپر نیچے زمین کو زرخیز بنایا جائے گا، پھر اس میں بیج ڈالا جائے گا، وقت پہ پانی، ہوا، سورج، دواؤں کا چھڑکاؤ، بڑی محنت کے بعد، سالوں کی محنت کے بعد وہ باغ تیار ہو جائے گا۔ محنت تو کرنی پڑے گی، باغ تیار ہو جائے گا۔ مولا کہتے ہیں کہ اتنی محنت سے جو تو نے باغ تیار کیا ہے، اسی باغ کے درخت کے جو سوکھے پتے نیچے گرے ہیں، ان پتوں میں تم آگ لگا دو۔ کہا مولا اگر آگ لگا دیا تو پورا باغ جل کے راکھ ہو جائے گا۔ اتنی محنت سے جو باغ ہم نے بنایا ہے وہ لمحوں میں تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ عزیزان گرامی، اگر یہ مثال آپ کی سمجھ میں آ گئی تو سنیے مولا نے کیا جواب دیا۔ مولا نے کہا کہ جو باغ بڑی محنت سے تم نے تیار کیا ہے، ایک لمحوں میں آگ کی چنگاری پورے باغ کو تباہ و برباد کر دے گی۔ اسی طرح سے بڑی محنت سے جو تم نے نیکیوں کا باغ تیار کیا ہے، ایک گناہ کی چنگاری وہ سارے باغ کو جلا کے راکھ کر دے گی۔ لہذا نیکیوں پہ اترانا نہیں، ہمیشہ گناہوں سے بچتے رہنا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ یہ تصور نہ کرنا کہ اتنی نیکیاں ہمارے پاس ہیں، یہ نیکی ہے، اتنا انبار ہم نے تیار کیا۔
ایک حسد کی چنگاری جیسے ہی پہنچی آپ کا سارا ایمان، الحسد یاکل الایمان، حسد اس طرح سے ایمان کو کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو، ساری محنت ایک طرف اور حسد کی آگ ایک طرف، سب ختم۔ تو ہمیشہ اپنے کو اس چیز سے بچاتے رہنا، نیکیوں پہ گھمنڈ نہ کرنا، ہمارے پاس اتنی ساری نیکیاں۔ عزیزان گرامی، تو پروردگار کی ایک صفت ہے کہ وہ حکیم ہے، اس کا ہر کام کسی نہ کسی حکمت کے تحت ہے۔ اسی طرح سے پروردگار کی ایک اور صفت ہے، وہ ہے عدالت۔ اللہ جو ہے وہ عادل ہے۔ عدالت کے معنی کیا ہے؟ وضع کل شیء فی موضعہ، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا، یہ عدالت ہے۔ جو چیز جس جگہ کی ہے اس جگہ پہ آپ اسے رکھیں، یہ عدالت ہے۔ گلاس رکھنے کی جگہ یہ ہے، آپ اسے یہاں زمین پہ رکھ دیں تو یہ عدالت کے خلاف۔ قرآن رکھنے کی جگہ بلندی پہ آپ اسے پستی پہ رکھ دیں، یہ عدالت کے خلاف ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اللہ کی عدالت آپ کو ہر چیز میں نظر آئے گی، لیکن سب سے زیادہ اگر اللہ کی عدالت آپ کو نظر آئے گی تو وہ اس کی خالقیت میں، رازقیت میں، جزا اور سزا میں۔ یہ اللہ کی عدالت جو ہے آپ کو ان چیزوں میں بہت نمایاں، خلق کرنے میں اس نے عدالت، رزق دینے میں اس نے عدالت رکھی۔ میں کل بیان کروں گا کہ رزق دینے میں کیسے عدالت، بھائی مجھے 5 روپیہ دے رہا ہے، آپ کو 10 روپیہ دے رہا ہے، میں بھی اس کا بندہ ہوں، یہ بھی آپ کے اللہ کے بندے ہیں، یہ کہاں سے عدالت ہوئی؟ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ رزاقیت میں بھی اگر ہم کسی کو 2 روپیہ دے رہے ہیں وہ بھی عدل پروردگار ہے، اور اگر کسی کو 100 روپیہ دے رہے ہیں وہ بھی عدل پروردگار ہے۔ تو عزیزان گرامی، عدالت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کب کس کو فضیلت دیتا ہے اور کب کس سے فضیلت لے لیتا ہے، کب کس کو فضیلت دے اور کب وہ فضیلت اس سے چھین لے، یہ عدالت پروردگار ہے۔ اور یہ چیز قانون قدرت کے تحت ہے، کسی کو کب فضیلت دینا ہے اور کس کو کب فضیلت سے باہر کرنا ہے، یہ قانون پروردگار ہے۔ آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے اربوں کی آبادی میں ہمیں اور آپ کو یہ فضیلت دی ہے کہ اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں رہے۔ یہ مقام، یہ شرف کسی اور کو نہیں ملا، یہ آپ کو ملا ہے۔ اہل بیت کی محبت، علی کی محبت، حسین کی محبت، زمانے کے امام کی محبت، یہ جو محبت والی فضیلت آپ کو ملی ہے تو ایسے ہی نہیں مل گئی، یہ کسی قانون کے تحت یہ فضیلت آپ کو ملی ہے۔ اور اگر اس قانون کو آپ فالو کریں گے تو یہ محبت برقرار رہے گی، اور اگر اس قانون کو آپ فالو نہیں کریں گے تو فضیلت آپ سے چھین لی جائے گی۔ ایک زمانہ تھا ہم لوگ کہتے تھے کہ جو شیعہ ہو جائے پھر وہ کسی دوسرے مسلک میں نہیں جا سکتا، کہتے تھے کہ نہیں، کہ دائرے تشیع میں اگر آ جائے تو پھر وہ کسی اور مسلک میں نہیں جا سکتا۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں،
بھائی ابھی یہ وسیم رضوی ملعون کا واقعہ آیا کہ نہیں آیا؟ سید ہے، سب کچھ ہے، تشیع سے نکل کر کدھر گیا؟ جب تک تشیع میں تھا اسے عزت مل رہی تھی، لیکن وہ چھوڑ کے گیا، جہاں گیا وہاں پر بھی اسے وہ عزت نہیں ملی، یہاں تک اب مرنے کی تمنا کر رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اتنے انسانوں کی آبادی میں اگر اللہ نے محبت اہل بیت سے آپ کو سرشار کیا ہے، یہ فضیلت دی ہے، تو کسی قانون کے تحت دی ہے، کسی ذمہ داری کے تحت یہ دی ہے، یعنی آپ کو محبت دے کے اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو محبت آپ کے دلوں میں ہے، جو اہل بیت کا پیغام آپ کے پاس ہے، وہ پیغام ساری دنیا میں تمہیں عام کرنا ہے۔ مشن حسینی کو ساری دنیا میں عام کرنا ہے، مشن اہل بیت کو ساری دنیا میں عام کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف اپنے ماحول کے اندر رہیں اور اس کے بعد جو ہے باہر جا کے بالکل ٹھنڈے پڑ جائے۔ اپنے میں اگر آپ نے یہ تو کیا کہتے تلوار اٹھائی تو کون سا کمال کیا؟ اپنے لوگ، اپنا مجمع، اس میں اگر آپ نے پڑھا تو کیا پڑھا؟ اسی لیے کہا گیا ہے اگر اپنوں کے سامنے تقریر کی جائے تو کہا جائے گا یہ خطابت ہے، اپنے لوگ کے سامنے اگر کوئی حق بات کہی جا رہی ہے کہا جائے گا یہ خطابت ہے، یہ بڑی اچھی تقریر ہے، بڑا اچھا سخن ہے، اس لیے کہ اپنے لوگوں کے سامنے حق بات کہی جا رہی ہے۔ لیکن اگر وہی حق بات ظالم بادشاہ کے سامنے کہی جائے، اب اسے خطابت نہیں کہیں گے، اب اسے تقریر نہیں کہیں گے، اب کہا جائے گا کہ یہ جہاد ہے کہ جو وہ ظالم بادشاہ کے سامنے کر رہا ہے، وہ جہاد ہے۔ تو اسی جہاد کا مطالبہ اسلام ہم سے اور آپ سے کر رہا ہے کہ ظالم کے سامنے جائے اور حق بات کہیں۔ تو اتنی انسانوں کی آبادی میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ فضیلت دی، یہ سعادت دی۔ اگر اس سعادت کو ہم نے اور آپ نے استعمال نہیں کیا تو یہ سعادت ہم سے چھین لی۔ اور ہمارے سامنے قوم بنی اسرائیل ہے، قرآن بنی اسرائیل کی مثال ہمارے اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہے۔ سورہ بقرہ میں باقاعدہ وہ تذکرہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کیوں فضیلت دی۔ بنی اسرائیل کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی یہ تو فضیلت ہم نے دی۔ کیوں یہ فضیلت دی؟ بنی اسرائیل غلام ہے، فرعون ان کے اوپر حاکم ہے، اور وہ فرعون اتنا ظالم تھا ان کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، ان کی عورتوں کو اسیر بنا لیتا تھا، ان کے مردوں سے پسترین کام کروایا کرتا تھا۔ یہ بنی اسرائیل کی آپ تاریخ پڑھیں، جانوروں کی حفاظت کرنا، جانوروں کو چارہ دینا، جانوروں کو نہلانا، ان کی غلادتوں کو صاف کرنا، یہ سارا پست کام بنی اسرائیل کرتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی۔ کیوں فضیلت دی؟ کیونکہ قوم بنی اسرائیل حجت خدا کی نصرت کا انتظار کر رہی تھی۔ جو اصل پوائنٹ ہے وہ یہ کہ بنی اسرائیل حجت خدا کی نصرت کا انتظار کر رہی تھی کہ حجت خدا آئیں گے، ہم ان کی مدد کریں گے، وہ ہمیں اس ذلت سے نکال کر کمال تک پہنچائے گا۔
جبکہ ان کے پاس نہ دولت تھی، نہ شہرت تھی، نہ طاقت تھی. ایک کام، حجت خدا کا انتظار کہ وہ آئیں گے، ہم ان کی نصرت کریں، وہ ہمیں نکال کے لے جائے. عزیزان گرامی، جب تک بنی اسرائیل نے یہ کام کیا، اللہ نے انہیں کمال کی بلندیوں تک پہنچایا. اور جہاں انہوں نے حجت خدا کے حکم سے منہ موڑا، وہیں اللہ نے انہیں پستیوں میں گرا دیا. یعنی ان کا وہ کمال، ان کی وہ فضیلت ان سے چھین لی. اب اسی چیز کو ہم اور آپ اپنے اوپر دیکھیں. ہم بھی حجت خدا کا انتظار کر رہے ہیں. آیا ہمارے اندر کوئی ایسی فضیلت ہے، کوئی ایسی برتری ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ حجت خدا آئے گا تو میں ان کی نصرت کروں گا؟ ایک مثال آپ کے سامنے، میرا آپ سے سوال ہے، کیا لشکر امام میں جھوٹ بولنے والا جائے گا؟ نہیں جائے گا. بات اور آگے بڑھ. کیا لشکر امام میں بے نمازی جائے گا؟ نہیں جائے گا. روزے کی قضا کرنے والا جائے گا؟ جس نے واجب حج کو چھوڑ رکھا ہے، کیا وہ لشکر امام میں جائے گا؟ غیبت کرنے والا؟ یعنی ہمیں مرض معلوم ہے کہ اگر یہ بیماری ہے تو لشکر امام میں نہیں جائے. لاکھ میں ڈیلی صبح دعائے عہد پڑھوں. دعائے عہد کا ہے نا کہ اگر انسان صبح کو پڑھتا ہے وہ لشکر امام میں شامل ہو. میں دعائے عہد بھی پڑھتا ہوں، ساتھ میں تو جھوٹ بھی بولتا ہوں، غیبت بھی کرتا ہوں، نماز کو اہمیت نہیں دیتا. وہ روایت اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن دعائے عہد پڑھنے والوں سے بھی یہ تو کچھ مطالبات ہیں کہ کن چیزوں کے ساتھ یہ دعائے عہد پڑھو گے تو لشکر امام میں تم شامل ہوگے. مجھے بیماری معلوم ہے، آپ کو بیماری معلوم ہے، اور ہم حجت خدا کا انتظار کر رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ لشکر امام میں ہم شامل ہوں، یا لشکر کربلا میں شامل ہوں، حسینی لشکر میں شامل ہوں. تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ان بیماریوں کو دور کرنا ہوگا. ایک وقت آتا ہے کہ امام عبید اللہ ابن حر جوفی کو نصرت کے لیے بلا رہے، وہ نہیں جا رہا ہے. اور یہاں وہاب قلبی کو امام نے بلایا نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے لشکر امام میں شامل ہے. عیسائی ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ مسلمان تھا، عیسائی تھا، لیکن اس نے اس فرق کو محسوس کیا کہ مجھے کس جگہ رہنا ہے. اور نتیجہ آپ کے سامنے، عبید اللہ ابن حر جوفی آج لعنتی بنا ہوا ہے، اور وہاب قلبی کا ہم اور آپ ماتم کر رہے ہیں. بس عزیزان گرامی، بڑی تیزی سے ایام گزر رہے، آدھا محرم گزر گیا، اور ہم شرمندہ ہیں اس بی بی سے کہ بی بی جو حق ادا ہونا تھا وہ حق ادا نہیں کر پا.
جس طرح سے ہمیں گریہ کرنا چاہیے تھا اس طرح سے ہم گریہ نہیں ادا کر پائے. کہا نا میرے جد پہ اس طرح سے رو کہ جس طرح سے کوئی اپنی جوان بیٹے پہ روتا ہے، اس طرح سے گریہ کرے. اور گریہ کرنے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں ہے کہ میں پڑھوں اور وہ لفظ سن کے آپ گریہ کریں. خود آپ کے دلوں میں کربلا آباد ہے، اور دل جب آمادہ ہوتا ہے تو وہ تصور کر کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے گرتے ہیں. لشکر حسینی کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا قافلہ بھی چل رہا ہے. اتفاق ایسا ہوا کہ یہ دونوں قافلے ایک ہی جگہ لگائے گئے. وہاب قلبی کی ماں وہاب سے کہتی ہے بیٹا جا کے دیکھو تو صحیح یہ کس کا قافلہ ہے. عموماً عرب والے گرمیوں میں بچوں اور عورتوں کو لے کے نہیں سفر کرتے تھے، اور یہاں جو قافلہ ہے اس میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، مرد بھی ہیں. ایسی کیا مجبوری ہے؟ یہ قافلہ دوپہر میں سفر کے لیے نکلا ہے. وہاب قلبی گئے، جا کے پتہ لگا، آئے ماں کی خدمت، ماں یہ مسلمانوں کے آخری رسول کے نواسے کا قافلہ ہے. مسلمانوں نے انہیں مدینے میں رہنے نہیں دیا، لہذا یہ مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. یہ بات ماں کے دل پہ لگی. کہا کہ ہم جنہیں پیغمبر مانتے ہیں ہم ان کی سواریوں کا بھی اتنا احترام کرتے ہیں، اور یہ تو نواسے رسول ہے، کس طرح سے مسلمانوں نے ان پہ ظلم کیا. تاریخ کہتی ہے کہ یہ 3 افراد کا قافلہ ہے. وہاب قلبی ہیں، ماں ہے، اور وہاب قلبی کی بیوی. 21 سال کا جوان ہے وہاب قلبی، اور چند دن ہوا ہے اس کی شادی ہوئے، ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے. یہ 3 آدمیوں کو لے کر خیام حسینی میں شامل ہو گئی. شب عاشور ساری بیویاں اپنے اپنے نونہالوں کو سمجھا رہے بیٹا کل قربانی کا دن ہے، دیکھو ہمیں شرمندہ نہ ہونے دیں. وہاب قلبی کی ماں نے وہاب کو اپنے سامنے بیٹھالا، کہا کہ وہاب کل قربانی کا دن ہے، دیکھو تم اپنی ماں کو شرمندہ نہ کرنا. اگر تم سے پہلے زینب کا لال اور محمد مارا گیا میں تمہیں بخشوں گی نہیں، اگر تم سے پہلے قاسم مارا گیا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی. ارباب اعزاز صبح عاشور نمودار ہوئی، قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا. وہاب قلبی کی ماں نے وہاب سے کہا بیٹا تم ابھی تک گئے نہیں. ماں کے کہنے پہ وہاب گئے ہیں. حسین نے 21 سال کے جوان کو دیکھا، کہا کہ وہاب تمہاری ماں پہ کیا گزرے گی، میں کیسے تمہیں جانے کی اجازت دوں. کہا کہ آقا ماں نے ہی مجھے بھیجا ہے. ہزاروں سلام کربلا کی ماؤں پر کہ جنہوں نے اپنے لخت جگر کو حسین پہ قربان کیا ہے. کہا کہ آقا اماں نے مجھے بھیجا ہے. ارباب اعضا حسین نے وہاب قلبی کو اجازت دی. وہاب میدان میں گئے ہیں، تاریخی جنگ کی ہے. زخموں سے چور ہونے کے بعد وہاب دوبارہ خیمے میں پہنچے ہیں اور ماں سے ملے اور کہا کہ اماں اب تو آپ راضی ہیں. ایک مرتبہ ماں نے زخموں سے چور اپنے جوان بیٹے کو دیکھا اور آواز دی میرے لال میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم واپس خیمے میں آؤ، جاؤ جب تک موت کا نذرانہ نہ پیش کرو گے میں تمہیں نہیں بخشوں گی. ارباب اعضا وہاب جیسے ہی جانے کے لیے مڑے ہیں کہ جوان بیوی نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا وہاب ہم ایسے تمہیں جانے نہ دیں گے،
چلو چل کے پہلے مولا سے ضمانت لے لو۔ ارباب ادا وہب کا ہاتھ پکڑ کے زوجہ وہب حسین کے پاس پہنچی ہے۔ وہب مولا کے سامنے یہ وعدہ کرو مجھ سے پہلے جنت میں قدم نہ رکھو گے۔ ارباب ادا وہب نے وعدہ کیا۔ میں کہوں گا بی بی یہ وعدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، حسین تو خود نوجوانان جنت کے سردار ہے۔ وہب کی بیوی کہتی ہے مجھے معلوم ہے کہ حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ تو میں وہب سے وعدہ لے لی تھی، مولا سے تو کچھ اور کہنا ہے۔ ایک مرتبہ زوجہ وہب مولا کی طرف متوجہ ہوئی، آقا میرا شوہر رن میں جا رہا ہے، مارا جائے گا، میری اس سے شادی ہوئی ہے، اب شادی کے بعد میں کہاں جاؤں گی، ایسا کرے آپ مجھے اجازت دے دے، وہب کے بعد میں بیویوں کے خیمے میں رہوں تاکہ میرا پردہ محفوظ رہے۔ ارے جیسے ہی یہ جملہ سنا حسین کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو گرنے لگے۔ شاید کہا ہو اے زوجہ وہب تجھے کیا پتا میرے بعد زینب و کلثوم کے سر سے چادر چھینی جائے گی۔ بس ایک جملہ اور آپ کی زحمت تمام ہے۔ وہب دوبارہ میدان میں گئے۔ تاریخ مقتل لکھتا ہے ایک مرتبہ زوجہ وہب عمود خیمہ لیے ہوئے مقتل کی طرف نکل پڑی۔ ارے وہب نے دیکھا، اے زوجہ اے میری زوجہ تجھے معلوم نہیں ہے عورتوں پہ جہاد حرام ہے۔ زوجہ وہب کہتی ہے اے وہب مجھے معلوم ہے عورتوں پہ جہاد حرام ہے، لیکن کیا کروں، میں خیمہ حسینی میں مولا کے یہ الفاظ سن رہی تھی۔ میرا مولا کہہ رہا تھا واہ غربتا واہ قلت ناصرنا، ہائے رے میری غربت، ہائے رے میرے کم ہوتے ہوئے انصار۔ میں کہوں گا اے زوجہ وہب مولا کی غربت برداشت نہ، ذرا کوئی زینب سے پوچھے، ارے زیر خنجر زینب آواز دے، اے پسر سعد تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا ذبح کیا جا رہا ہے۔ واہ حسینہ واہ مظلومہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اس مختصر سی مجلس کو قبول فرما، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، ہمیں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں درسگاہ حسینی پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، تمام آیات اعظام مخصوصاً آیت اللہ سیستانی و آیت اللہ خامنئی کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، دشمنان اسلام دشمنان عزاداری مظلوم کربلا کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ اس دنیا میں جہاں جہاں عزاداران امام مظلوم کربلا ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ منتقم خون حسینی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و مددگار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔